أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو تراویح ہے وہ تیسرے پارے کے نصف سے ہے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنا یہ تو ناحق ہی ہوگا، تو بھی اگر نبی کا قتل ہو تو یہاں اس کی شناعت کو اور اس کی قباحت کو اور بتلانے کے لیے اور اس بات کو بتلانے کے لیے کہ خود یہ یہود جو ان انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے یہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ناحق ہے، ظلم ہے، پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں ایک موقع پر یہودیوں نے 23 انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ان کی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ جو لوگ انہیں سمجھاتے یا جو ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے، انصاف کی اور عدل کی تعلیم دیتے، انہیں بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ یہ بچ نہیں سکیں گے اور دنیا میں بھی ان کے اعمال اکارت گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے آیت میں ایک وجہ اس کی بتلائی گئی ہے کہ ایسی حرکت کرنے کی جرأت کیوں کرتے تھے یہ، کہ ان کو کتاب دی گئی، اس کے باوجود کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اس سے روگردانی کرنے لگے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں جہنم کی دھکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا، لیکن اس میں چند دن رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دنیا کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان میں مشہور تھیں، اس چیز نے بھی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مثلا انہیں بڑا غرہ تھا اپنے حسب و نسب پر اور اس پر کہ ہم تو انبیاء کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کی جرأت کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر آدمی دنیا میں جو عمل کرتا ہے اسے اس کا بدلہ کرنا پڑے گا اور اللہ کی طرف سے عذاب جو ہوگا اس کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو بادشاہ ہے ملک کا، حکومت اور سلطنت کا، تو
جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی عظمت کا اور قدرت اور طاقت کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے لیے دعا کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آ گیا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، سن 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ یعنی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی بڑا معرکہ ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے جن لوگوں کو مخالفت تھی، چاہے وہ مشرکین ہوں یا یہود ہوں یا منافقین ہوں، یہ سب متفق ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہوا کہ کھلے میدان میں ان سے مقابلہ جو عرب کے روایتی طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق مشکل ہے، اس لیے خندق کھودی گئی تاکہ وہ اس پار ہماری طرف آ ہی نہ سکیں۔ تو بہرحال جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی تو اس میں ایک بہت سخت پتھر آ گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، صحابہ کرام نے، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس پتھر پہ جب جو اوزار اور اس کا آلہ تھا اس کو مارا تو اس سے ایک روشنی نکلی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، بعض روایت میں 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ان روشنیوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی اور کہ مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی کسریٰ یعنی شاہ ایران اور قیصر یعنی شاہ روم کے محلات بھی تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی گئی تھی جب مسلمان بہت ہی پریشان تھے، ان کے لیے اپنے وجود کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار اور اتنی بڑی فوج ان سے مقابلے کے لیے آ گئی تھی، اور خود مسلمانوں کی حالت یہ تھی، ایک تو ان کی تعداد کم تھی، دوسرے یہ کہ فاقے کی نوبت آ گئی تھی، اور کھانے کے لیے بھی کوئی بہت معقول نظم نہیں تھا، بلکہ فاقہ کر کر کے اور پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے لوگ خندق کھود رہے تھے۔ تو غربت کا یہ عالم اور پریشانی کا یہ عالم، اس وقت ان مسلمانوں سے جب کہا گیا کہ یہ دنیا کی جو دونوں سپر پاور طاقتیں ہیں یہ تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، تم ان کے حکمراں بنو گے، تو اس سے منافقین کو خوب موقع مل گیا اور انہوں نے اسے اچھالنا اور مسلمانوں کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ تو اس موقع کی یہ آیت ہے کہ نہیں، اس میں کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بعید تو ہے نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہی بادشاہت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو لے لیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی، اور انہی کمزور اور نہتے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو اپنے قبضے میں کیا اور وہاں تک انصاف کی اور عدل کی اور اسلام کی روشنی کو پہنچایا۔ تو اس آیت کی اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ذلت عطا کرتے ہیں۔ ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی بھلائی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ اگلی آیت میں ہے، تولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کہ رات کے اجزاء کو دن کے اجزاء میں اور دن کے اجزاء کو رات کے اجزاء میں، کہ جس سے رات بڑھ جاتی ہے اور کبھی دن بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جاندار کو بے جان سے پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی چوزے کو وجود عطا کرتے ہیں انڈے سے، ایسے ہی انسان کو نطفے سے
اور بے جان کو اللہ جاندار سے پیدا کرتے ہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی عظمت ہے۔ بار بار آیات میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان سے دوستی نہ گاٹھیں، یعنی بالکل دلی دوستی اور جو محبت ہوا کرتی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، چاہے وہ اس مذہب کو نہ مانیں، ہمارے قرآن مقدس کو نہ مانیں، تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ خاطر مدارات کا حکم ہے اور ان کے ساتھ انسانیت کے ناطے، مانوتا کے ناطے حسن سلوک کا حکم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو بہرحال خاطر مدارات کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا الگ چیز ہے، اور ایک یہ کہ بالکل بہت خاص اپنا دوست بنا لیا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ ہے کہ دیکھو تمہارے سینوں میں، تمہارے اندر دلوں میں جو باتیں تم چھپا کے رکھتے ہو، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ لیکن محبت ایک باطنی چیز ہے، نظر میں تو آنے والی چیز ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مان رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ تم فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اگر آپ کی زندگی کے مطابق انسان زندگی گزارے اور آپ ہی کے جیسا اس کا عمل ہو، کردار ہو، کریکٹر ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعتاً اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آگے چند انبیاء کا اور ان کے اولاد کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے منتخب کیا، حضرت آدم کا انتخاب کیا، حضرت نوح کا انتخاب کیا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، بعد میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب۔ وآل عمران، اور آل عمران کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا، جہاں والوں پر انہیں فضیلت اور تفوق عطا کیا۔ آل عمران، عمران سے مراد یہاں جو اگلی آیت آ رہی ہے، اگر اس سے یہی مراد لیں، یعنی حضرت مریم کے والد عمران ان کا نام ہے، تو آل عمران سے مراد حضرت مریم ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا، اور حضرت مریم کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا، جو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اگلی آیات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران، تو عمران کی جو بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے یہ نظر مانی کہ اس بار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ اللہ کے لیے وقف ہوگا اور میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہی پوری طرح چھوڑ دوں گی، مختص کر دوں گی۔ اور انہوں نے یہ دعا بھی اللہ سے کی، فتقبل منی، کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ پچھلی امتوں میں اس طریقے سے عموماً ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے بعض اولاد کو مختص کر دیا کرتے تھے
اور وہ پھر پوری زندگی اسی کام میں لگے رہتے تھے اور دنیا کو تیاگ دیا کرتے تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہ نظر مانی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو حضرت مریم کی والدہ نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہیں، یہ تو بیٹا ہے نہیں، اس لیے وہ کہنے لگیں کہ میں نے تو بچی کو جنم دیا۔ اور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، کوئی مذکر اولاد ہوتی تو وہ زیادہ مناسب ہوتی، اس لیے انہیں ایک طرح سے فکر ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ کو سارے احوال کا علم تھا اور اللہ نے ان کی اس بیٹی کو ہی قبول کر لیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو لے کر وہاں پہنچی بیت المقدس، اور اس وقت جو بیت المقدس کے خدام تھے اور جو حضرات وہاں دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے ان کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا کہ میں نے نظر مان رکھی تھی، اللہ نے مجھے یہی بچی عطا کی ہے، اب آپ اس کو قبول کر لیں اور اسی کے اعتبار سے دیکھیں۔ چنانچہ حالانکہ اس سے پہلے حضرت مریم کے والد بھی بیت المقدس کے خدام میں تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اور جو دوسرے مجاورین تھے اور خدام تھے ان میں کئی ایک نے یہ کہا کہ میں اس بچی کو اپنے پاس رکھوں گا، اس کی پرورش کروں گا، اور پھر جب یہ خدمت کے لائق ہوگی تو اس سے خدمت لی جائے گی۔ انہی میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک وجہ ذکر کی کہ دیکھیے اس بچی کی پرورش کا اور اس کی کفالت کا حق مجھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ میری زوجیت میں ہے، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوا کرتی ہے، اس لیے اس بچی کو مجھے سونپا جائے تاکہ اس کے خالہ اس کی دیکھ ریکھ کریں گی اور اس میں زیادہ آسانی اور سہولت رہے گی۔ لیکن پھر بھی بات بنی نہیں اور آگے تذکرہ ہے، حتیٰ کہ قرآن اندازی کی نوبت آئی، پانی کے بہاؤ پر قلم ڈالا گیا اور بہاؤ کے خلاف جن کا قلم گیا انہی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہی فیصلہ کر دیا۔ وکفلا زکریا، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش شروع کی، اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے دودھ پلانے کے لیے ایک الگ سے خادمہ کو بھی رکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت۔ بہرحال کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ مختص کر دیا تھا جہاں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور وہ کبھی ادھر ادھر جاتے تھے تو اس کمرے کو حفاظت کے پیش نظر بند بھی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام واپس آتے تو وہاں یہ دیکھتے کہ طرح طرح کے پھل فروٹ ہیں، بے موسم کے پھل یہاں موجود ہیں، تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ مریم بیٹی تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہوا من عند اللہ، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا رب، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا اس وقت تک لاولد تھے، بڑھاپے کی عمر ہو گئی تھی، اور اب بظاہر امید بھی نہیں رہ گئی تھی ظاہری اعتبار سے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے یہاں بے موسم کے پھل ہیں، اللہ ان کو عطا کر رہے ہیں، تو ان کا ذہن بھی اس طرف اور گیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ایک نیک اور صالح فرزند کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو اگرچہ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن آپ ہمیں صاحب اولاد کر دیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی، انک سمیع الدعاء۔ فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی، اور فرشتوں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ
کہ آپ کے یہاں ایک بچے کا تولد ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ بہت ہی نیک ہوں گے اور بہت ہی برگزیدہ ہوں گے۔ انہوں نے اس پر کہا بھی ایک طریقے، ان کو ایسا نہیں کہ اللہ کے وعدے پر انہیں یقین نہیں تھا، یقین تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو اس وقت ایک بات تھی اس کو پیش کیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہیں، تو کہا گیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یحییٰ کا تولد ہوا، اور ادھر حضرت مریم ان کی کفالت میں بڑھتی رہیں۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو دل میں یہ بات ڈالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو خاص مقام عطا کیا اور دنیا کی تمام خواتین پر انہیں سرداری اور بزرگی عطا کی۔ ظاہر ہے کہ بعض روایات میں اور صحیح حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سیدۃ النساء قرار دیا گیا ہے، عورتوں کی یعنی تمام خواتین میں سب سے افضل اور سب کی سیدہ ہیں، سردار ہیں۔ تو آیت میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں میں سب سے جو انتخاب ہے وہ منتخب وہ حضرت مریم ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، اس حدیث کے پیش نظر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص یہ مقام عطا کیا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت میں لگی رہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ جو ہم واقعات آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ کو تو اس سے پہلے یہ واقعات معلوم نہیں تھے، اور نہ آپ جب آپس میں قرآن دازی کے بارے میں کہ حضرت مریم کو کون اپنے پاس رکھے گا، اس سلسلے میں جب تنازع چل رہا تھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ تو آپ کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے غیب کی یہ باتیں بتلا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، آگے اس کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کہ حضرت مریم کو یہ بشارت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بطن سے اپنے خاص بندے کو وجود عطا کریں گے جن کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ مریم کے بیٹے ہیں اور مسیح ان کا لقب ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ہی باعزت اور مقرب لوگوں میں ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ گہوارے میں ہوں گے، بالکل شیرخوار بچہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کے حکم سے بات کریں گے، اللہ انہیں یہ قوت عطا کریں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اس پہ بھی تذکرہ ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ کسی انسان نے تو مجھے چھوا نہیں، نہ میرا نکاح ہوا، نہ میرا کسی سے اس طرح کا تعلق ہے، پھر کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ اللہ کی طرف سے کہا گیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جیسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ انہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجیں گے۔ یہ بات بہت خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تھے وہ پوری دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ جو انجیل میں جو تعلیم ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بکریاں اور ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں ان کی رکھوالی کے لیے اور ان کی صحیح نگہبانی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس لیے وہ بھی در حقیقت یہودیوں کے لیے اور اہل کتاب جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کا دائرۂ عمل وہیں تک تھا جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے۔ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دنیا میں کسی بھی خطے میں رہنے والا کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، سفید ہو، کالا ہو، سب کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے جا کر اصلاح کا کام شروع کیا، اور پہلے جیسا کہ پیغمبر کچھ معجزات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے معجزات پیش کیے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ان معجزات کا اظہار کیا کہ دیکھو ایک مٹی اور گارے سے بنا ہوا پرندہ ہو، میں اس میں پھونک ماروں گا اور اس میں جان آ جائے گی۔ اسی طریقے سے بالکل کوئی مادرزاد نابینا ہے اور ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کو برس کی بیماری ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک آدمی ہے جس کی جان جا چکی ہے، جو مر چکا ہے، اللہ کے حکم سے میں اسے زندہ کر دیتا ہوں اور میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور اس طرح کے معجزات لوگوں کے سامنے آئے، پھر بھی بہت سے لوگوں نے مانا اور بہت سے لوگوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے صاف کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کہ دیکھو اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اس لیے عبادت تو صرف اللہ کی کرنی ہے، مجھے خدا مت سمجھ لینا یا خدا کا بیٹا مت سمجھ لینا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین بھی وہ ان کے راستے میں آ گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص معاونین تھے اور جو خاص لوگ تھے، ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں میرا مددگار ہوگا۔ تو جو حواریین تھے، خاص معاونین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو بہرحال یہاں مختصر کر دیا گیا، آگے پھر تفصیل آئے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے تدبیر کی، یعنی یہود جو مخالفت کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے ایک تدبیر کی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس بند کمرے کا اور بند مکان کا ہم نے گھیراؤ کر لیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی جو تدبیر ہے وہی غالب رہتی ہے اور وہی بہتر تدبیر ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے تفصیلات ہیں، چھٹے پارے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا اور وہ تذبذب کا شکار ہو گئے اور آپس میں شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ آخر ہم نے سولی پر کس کو لٹکایا۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ اللہ نے جب اس وقت، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ نے کہا عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا اپنے وقت پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیں گے یا یہ کہ آپ کا قتل کر دیں گے، نہیں کر سکیں گے، یہ اپنے وقت پر آپ کی طبعی موت ہوگی، جب جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ورافعک الیہ، چونکہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، جب دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہاں رہیں گے اور پھر طبعی موت ہوگی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو، ثم قال له کن فیکن، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہو جاؤ تو وہ ان کا وجود ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ یہ دعوت دی ہے، اور نجران کے جو نصارہ تھے وہ آئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، ان کو سمجھایا گیا کہ خدا تو صرف ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے بیٹے نہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ وہ معبود ہیں۔ لیکن جب وہ نہیں مانے تو ان سے مباہلے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو لے کر آؤ اور ہم بھی آئیں اور دونوں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ بیٹھ کر دونوں ایک یعنی یہ کہتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جس میں مباہلے کی دعوت دی گئی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت حسین اور اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو لے کر آئے، لیکن جب نجران کے نصارہ کا جو وفد تھا وہ تھے تو بہرحال پڑھے لکھے اور وہ حقیقت کو بھی سمجھ رہے تھے، اگرچہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو نبی برحق ہیں، ان کے ساتھ ہم اس طرح مباہلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کو انہوں نے قبول کر لیا، اور اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن مسلمانوں کے زیر نگیں رہنے پر وہ راضی ہو گئے، اور اس طرح پھر وہ واپس چلے گئے
ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل برحق واقعات ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اگلی آیت میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے بہت ہی نرمی کے ساتھ ایک خاص انداز میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوسری ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، لیکن تمہارا اور ہمارا سب کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس پورے سنسار کو اور کائنات کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ اکیلا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی بات پر تو تمہارا اور ہمارا سب کا اتفاق ہے۔ آؤ ہم اسی بات کی طرف ہم تم کو بلاتے ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، جب ایک ہی رب ہے تو ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود نہ بنائے۔ اس بات کی طرف ہم سب متفق ہو جاتے ہیں جو بالکل اصولی بات ہے، اور دوسری جو چیزیں ان چیزوں کو تم چھوڑو اور ختم کرو۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہ اہل کتاب کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام انجیل کے مطابق تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم اس میں جھگڑ رہے ہو اور آپس میں کیوں کٹ حجتی کر رہے ہو؟ یہ تو تورات اور انجیل کا نزول تو ان کے بعد ہوا ہے، اس لیے دین ابراہیمی کی جو صحیح شکل ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے منتقل ہوتی رہی ہے وہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی اور عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر، باطل طاقتوں سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف اللہ کے پرستار تھے، وہ موحد تھے۔ وما کان من المشرکین، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریبی تعلق اور یہ در حقیقت ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ جو نبی ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر ہیں اور انہوں نے جس توحید کی دعوت دی تھی اسی کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد بھی اہل کتاب کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی ہیں، ان کے کچھ بات بے اعتدالیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ان سب کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں اور یہ صحیح راستے کو چھوڑ رہے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کہ ساری کائنات اور ہر چیز یہ تو اللہ کے تابع فرمان ہے، لہذا اللہ رب العزت جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے، تابعداری کرنی چاہیے۔ کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب اپنی طرف سے گڑھ لینا اور اس کے پیچھے بھاگنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یاد رکھو کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا اسے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام وہی تابعداری والا مذہب جو مذہب حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور جس مذہب کی دعوت دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور آخر میں اسی کی تکمیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ظاہر ہے کہ روشنی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، سچائی ایک ہی ہوتی ہے، تو مذہب حق جو ہے وہ حق ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں جس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اور جس طریقے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اپنے اپنے وقت کے جو اللہ کی طرف سے مصلحین تھے جو بھیجے گئے تھے، انہوں نے جس طریقے کی طرف دعوت دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے، جس کو اسلام کہا جا رہا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی قبول کریں گے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، اللہ رب العزت کی پوری طرح حاکمیت اور قدرت کو تسلیم کرنے پر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے اپنے دماغ سے کوئی مذہب گڑھ لیتا ہے، یا یہ کہ ان انبیاء کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کچھ ادھر ادھر کی دوسری چیزیں گڑھ لیتا ہے، اللہ اسے بالکل قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت دو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ آگے یہ تیسرا پارہ مکمل ہو رہا ہے اور چوتھے پارے کا آغاز ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مسلمانوں کو خاص طور سے یہ تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات سے متعلق تعلیم، جس میں مسلمانوں میں جو معاشرتی اگر کوئی کمی ہے اس پر قرآن کریم تنبیہ کرتا ہے، اور اچھائیوں کی اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو تم اچھائی کو، بھلائی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کر لو۔ یعنی اللہ کے راستے میں
اللہ کے خاطر خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ تم جب تک خرچ کرنے کا جذبہ نہ پیدا کرو اس وقت تک گویا کہ تم نے بہت یعنی بر جو بہت جامع لفظ ہے اس کو تم حاصل نہیں کر سکے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے پہلی مرتبہ ان آیات کو سنا تو انہوں نے عملاً اس کا ثبوت پیش کیا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیروحہ نامی جو اپنا باغ تھا جو بہت اچھا تھا اور انہیں بڑا پسند تھا اسی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا کام تم نے کیا، لیکن ایسا کرو اسے اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں انہی کو دے دو جو مستحق ہوں. چنانچہ اس کو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیا. تو وقف اور صدقہ اور خیرات کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ دور دراز کے غریبوں اور فقراء تک پہنچایا جائے، بلکہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا، اور خاص کر جب وہ رشتہ دار واقعتاً محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں تو ان کی خبرگیری کرنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس کا تذکرہ کیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، وہ بابرکت ہے، اللہ نے وہاں برکت اتار رکھی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی برکت ہے اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص مقام عطا کیا. اور آس پاس سنگلاخ وادیاں ہیں پھر بھی طرح طرح کی نعمتیں اللہ وہاں اکٹھی کر دیتے ہیں. اور باطنی اعتبار سے تو ہے ہی کہ وہاں ہر وقت فرشتوں کی جماعت ہے، وہاں ہر وقت رحمت کی بارش ہو رہی ہے، وہدی للعالمین، اور پورے دنیا جہاں والوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. فی آیات بینات، اور وہاں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خانہ کعبہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دنیا میں جتنے ظالم حکمرانوں نے اور بادشاہوں نے کوشش کی اس کو منہدم کرنے کی وہ خود ناکام ہو گئے اور انہیں منہ کی کھانی پڑی، لیکن وہ چوکور گھر ابھی تک اسی طرح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. اسی میں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. وہ پتھر جس پر پیر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر خود ہی اونچا ہو رہا تھا جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھ رہے تھے. تو یہ غیر معمولی، اور آج تک اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. تو ایک بے جان چیز میں اللہ نے ایسا احساس عطا کیا، تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس میں حج کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے بھی اللہ نے وسعت دے رکھی ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے سواری سے جب جاتے تھے تو سواری ہے، اور آج کل مطلب یہ ہے کہ اتنے پیسے ہوں کہ آدمی وہاں تک جا سکے، اور اس کے علاوہ قانونی اعتبار سے آسانی بھی ہو. اور تو اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے تو اس پر حج فرض ہے اور اس کو حج ضرور کرنا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص خطاب کیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. تقوی کے بغیر انسان کی زندگی صحیح راہ پر نہیں آ سکتی، ورنہ آدمی قانون اگر صرف بنا دیا جائے تو صرف قانون کے زور پر کسی کو صحیح راستے پر نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں واقعتاً اللہ کا خوف نہ ہو. ایسا خوف ہو اور ایسی اطاعت کا جذبہ ہو کہ جس کے بعد وہ نافرمانی نہ کرے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ بہت اہم ہدایت ہے کہ تمہاری موت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی ایسے اسباب اور ایسے ذرائع اختیار کرو، ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو. یہ جو اسباب ہیں، ذرائع، ان ذرائع کو اختیار کرو تو عام طور سے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرماتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. روایات میں ہے کہ رسی سے مراد یہاں قرآن کریم ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیمات کو خوب مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس کا تفرقہ ختم کر دو. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ پھر احد کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد احد کا تذکرہ ایک آیت میں ہے، اس کے بعد اگلی آیت میں بدر کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ آیات آئیں گی تو وہاں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ذکر کر دی جائیں گی. اور پھر یہ جو چوتھا پارہ ہے اس میں بھی ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ہے کہ سود مت کھاؤ. ظاہر ہے کہ سود جو ہے یہ شریعت میں بہت بری چیز ہے اور اس کی اجازت بالکل نہیں دی گئی ہے. اور دنیا میں اس وقت
جو معاشی سسٹم فیل ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں سود کا عمل دخل ہے، انٹرسٹ کا عمل دخل ہے. اس سے قرآن کریم بچا رہا ہے پورے سماج کو، پورے معاشرے کو. ورنہ اس کے ذریعے جو سماج وجود میں آتا ہے، اگر سود کی بنیاد پر وہ نظام چلتا ہے کہ جو مالدار ہے اس کی مالداری بڑھتی ہے اور جو غریب ہے اس کی غربت بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، تو بہرحال اس کو بالکل ہی حرام قرار دیا گیا ہے. اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے روکا گیا ہے. حدیث پاک میں صاف ہے کہ جو سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، یا یہ کہ سود کے کاغذ پر جو گواہ اور ایجنٹ کی حیثیت سے سگنیچر کرتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب پکڑے جائیں گے. اس لیے اس نظام کی شریعت بالکل یعنی حمایت نہیں کرتا جو سسٹم سود پر مبنی ہو. چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشی سسٹم کو لائے تھے، اس کو جب نافذ کیا گیا تو چند سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ کہاں تو یہ عرب کے غریب تھے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے، لیکن چند سالوں کے بعد ہی صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی انقلاب بھی آ گیا تھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مالی اعتبار سے بھی کافی مضبوطی عطا کر دی تھی. آج بھی اسی نظام کو اپنانے کی ضرورت ہے اور آگے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہے. احد کے موقع پر جب ایک افواہ اڑ گئی تھی کہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے تم لوگوں کو بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے اور کبھی بھی پست ہمت نہیں ہونا چاہیے.